إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه.
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانہ وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی طعمۃ۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد احادیث صحیحہ سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر، انسان سے مراد مومن مسلمان، یہ چار خصلتیں ہوں، چار خوبیاں ہوں اور دنیا نہ ہو، تو یہ چار چیزیں اس کے لیے کافی ہیں، کچھ بھی نہ ہو دنیا کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ اگر چار چیزیں اور خصلتیں تمہارے اندر ہوں تو اگر ساری دنیا بھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر وہ چار خوبیاں ہیں، دنیا کا جاہ و حشم نہیں ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا سے، تب بھی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، حفظ امانہ، امانت کی حفاظت۔ پہلی چیز ہے حفظ امانت، امانت کی حفاظت، اور دوسری چیز ہے وصدق و حدیث، بات میں سچائی، جب آدمی بولے تو سچ بولے، اور تیسری چیز ہے وہ حسن و خلیقت، اخلاق اچھا ہو، بہترین اخلاق ہو، اور چوتھی چیز ہے وہ عفت فی طعمۃ، کھانے میں پاکیزگی ہو، یعنی حلال کھانا ہو۔ یہ چار چیزیں اگر ہیں تو دنیا چھوٹ بھی جائے تو کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمائی حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت ہے کیا؟ یہ لفظ امن سے ہے، یعنی مامون ہونا۔ کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دے اور اسے اطمینان حاصل ہو کہ میں نے فلاں کو دیا ہے، میری چیز غائب نہیں ہوگی، اس میں خیانت نہیں ہوگی، یہی ہے امانہ۔ یعنی دینے والے کا نفس مطمئن ہو کہ میں نے یہ ذمہ داری جس کو دی ہے اس میں یہ خیانت نہیں کرے گا، میں نے یہ روپیہ اور پیسہ جسے دیا ہے اس میں یہ خیانت نہیں کرے گا، میں نے اسے راز کی جو بات بتلائی ہے اس میں یہ خیانت نہیں کرے گا، میں نے اس سے مشورہ جو لیا ہے مشورے میں خیانت نہیں کرے گا۔ حفظ امانہ، امانت۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن عزیز میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے حوالے کر دو جس کی امانتیں ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں،
اللہ کے رسول نے فرمایا ادِ الامانہ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، کہا جس کی امانت ہے تمہارے پاس اس امانت کو اس کو دے دو، ولا تخن من خانک، اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم خیانت مت کرو۔ یعنی موقع ملا، اگر کسی نے آپ سے کوئی چیز بےایمانی سے لے لی تو آپ کو اگر موقع مل رہا ہے تو آپ بےایمانی مت کیجیے، اس کی جو امانت ہے اسے لوٹا دو۔ ولا تخن من خانک، یہ نہیں کہ اس نے نہیں دیا تھا اس لیے میں رکھ لے رہا ہوں، نہیں، یہ غلط ہے۔ ولا تخن من خانک، خیانت مت کرو، جو تمہارے ساتھ خیانت کیا اس کے ساتھ مت خیانت کرو۔ بلکہ بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امانت دار جو خزانچی ہوتا ہے، جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، اور امانت دار و خزانچی، امین خزانچی، جب اسے حکم دیا جاتا ہے، یعنی اسے دینے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ خوشی خوشی اسے چیز کو دے دیتا ہے، ناگواری کا احساس نہیں کرتا کہ دینا پڑ رہا ہے، اس لیے تمہارا مال ہے نہیں، آپ صرف امین ہیں، خزانچی ہیں۔ آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ فلاں کو یہ اتنی چیز دے دیں، تو آپ کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ دیں، چہرے پہ ناگواری کے اثرات نہیں ہونے چاہیے۔ جس کا حکم دے دیا گیا کہ اسے خزانچی اسے دے دے فلاں کو اتنی خوشی خوشی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے، یعنی جیسے صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے ایسے اس امین خزانچی کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور بخاری کی لمبی حدیث، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کے دربار میں ہے، قیصر کے، روم تجارت کی غرض سے گئے تھے، وہاں بلایا ہرقل نے گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، بہت ساری چیزیں ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا۔ وہاں ایک چیز پوچھا اس نے، یہ تھا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے، کہا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں ہمیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہمیں منع کرتے ہیں ان چیزوں کی عبادت سے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج سے، ان کی عبادتوں سے یہ روکتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقَةِ وَالْعَفَافِ وَوَفَاءِ الْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، کہا حکم دیتے ہیں آپ، یأمرون بالصلاۃ، نماز کا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدقے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، والعفاف، پاک دامنی کا، مروت کا، وفاء بالعہد، عہد کے پورا کرنے کا، وعدہ پورا کرنے کا۔ وعدہ بھی پورا کرنا ہے، جو وعدہ آپ نے کیا ہے اور نہیں کر رہے ہیں، ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کے دن اس عہد کے تعلق سے، اس وعدے کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اور آپ امانت کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، یہ حضرت سفیان نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ حکم دیتے ہیں۔ اب یہ حالت کفر میں تھے، اس وقت آپ کی بات بتا رہے ہیں۔ یہی نہیں، سیرت کی آپ کتاب اٹھا لیجئے، کوئی بھی سیرت کی کتاب، آپ دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 35 سال کی عمر تھی، حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنا تھا، مشورہ ہوا کون رکھے گا، کہا کل جو حرم میں سب سے پہلے آئے گا وہی اس کو رکھے گا۔ حرم میں سب سے پہلے صبح صبح جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سب نے بیک وقت کہا امین آ گئے، امین آ گئے۔ ابھی حالت نبوت میں نہیں ہیں،
نبوت نہیں ملی ہے، اس سے پہلے نبوت سے پہلے کفار مکہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب دیا، جو لقب دیا، امین کا خطاب دیا، صادق کا خطاب دیا، سچا ہونے کا خطاب دیا، امانت دار ہونے کا خطاب دیا، اور کفار مکہ اپنی امانتیں لا کر کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ سننے بہقی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، بہت سارے طرق سے ملا کر کے۔ وہ ہجرت کی وہ رات جب کفار مکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ کر چکے تھے کہ آج رات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، ہر قبیلے سے ایک جوان آدمی لیا جائے تاکہ تمام قبیلوں پر یہ ذمہ داری آ جائے اور بنو ہاشم کسی کا بدلہ نہ لے سکیں۔ آپ کے گھر کو گھیرے بھی ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن قربان جائیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگوں کی امانتیں ہیں جو آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جو آپ کا خون پینا چاہتے تھے، جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، انہی لوگوں کی امانتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا دیکھو میرے پاس فلاں فلاں کی امانتیں ہیں۔ 3 دن 3 رات رہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کی نیند سو کر کے، اس لیے یقین تھا کہ نبی نے سلایا ہے، میرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، یقین تھا۔ 3 دن 3 رات رہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کی ساری امانتیں واپس کی ہیں کہ جو لوگ آپ کے جان کے در پہ تھے۔ تو حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ امانت کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو آپ خائن ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کم خطبہ ایسا دیا ہو جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو لا ایمانہ لمن لا امانت لہ، کہ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے ہاں ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں، امانت داری نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے عہد کو، جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے اس کے اندر دینداری نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، دینداری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جس کی امانت ہے، جہاں کی امانت ہے وہ امانت وہی جانی چاہیے، منمانی نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ یہ فلاں کی امانت ہے فلاں جگہ جانی چاہیے، آپ منمانی کر لیں نہیں ہم فلاں کو دے دیں گے، تو یاد رکھ لیجئے آپ کی نیت بھلی اچھی ہے لیکن آپ خائن ہیں کہ آپ نے اس امانت کو اس کی جگہ پہ نہیں خرچ کیا ہے جہاں جس نے دیا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دار بنایا جائے اس کو، خزانچی بنایا جائے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر لے، تو یہ آدمی مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ امانت ہے کیا چیز؟ کیا کیا چیزوں امانتیں ہیں؟ شریعت پر عمل کرنا بھی امانت ہے۔ ایک مومن کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے، یہ خوبی ہونی چاہیے امانت کی ادائیگی کی، اس لیے کہ اگر وہ مومن ہے تو اللہ نے تذکرہ کیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو، شریعت کو، اس بارے گراں کو ہم نے آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا۔ انہوں نے اس کے انکار کر دیا کہ نہیں یہ بارے گراں ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ مکلف ہیں شریعت کے، اس لیے کہ ہم نے اس امانت کو اٹھایا ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ،
انسان نے اس سے ذمہ داری لے لیا اپنے کندھوں پر. انہ کانا ظلوما جہولا, اس لیے کہ انسان ظالم اور جاہل دونوں ہے. کتنی امانت کی ادائیگی ہمارے ہاں ہے شریعت کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو. اللہ کچھ حکم دیتا ہے, ہم کچھ عمل کر رہے ہیں, یہ خیانت ہے. نبی رحمت کچھ اور حکم دے رہے ہیں, ہم کچھ اور عمل کر رہے ہیں, یہ خیانت ہے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اور اپنے کی آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ امانت ہے, یہ عہدہ, یہ منصب, یہ ذمہ داری بھی امانت ہے, یہ بھی امانت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث ہے, مسلم میں بھی روایت غالباً ہے یا مسلم ہی کی ہے, اللہ کے رسول مجھے عامل بنا دیجئے, کسی جگہ کا گورنر بنا دیجئے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کر کے فرمایا, یا ابا ذر انکا ضعیف. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عہدے, یہ منصب, یہ ذمہ داریاں, یہ بہت اونچا مقام ہے, لیکن ایک مومن کے لیے اس میں ڈرنے کی بات ہے. ڈرنے کی بات اس حدیث میں کہا انکا ضعیف, کہا تم کمزور ہو, کہا یہ امانت ہے, یہ ذمہ داری ایک امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے تعلق سے ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گی, رسوائی کا باعث بنے گی یہ عہدے, یہ منصب, یہ ذمہ داریاں, اگر ہم نے صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا. سوچیں ذرا, آج عہدہ اور منصب آدمی سمجھتا ہے اس میں میری عزت ہے, قیامت کے دن یہ رسوائی کا باعث بنے گی, یہ ذلت کا باعث بنے گی. اور کہا کہ جس شخص نے اس کو حق کے ساتھ لیا, یعنی اس کا حقدار ہے, اسے حق دے دیا گیا, بنا دیا گیا ہے, اور حق کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے, وہاں چہرہ نہیں دیکھا جاتا, وہاں فرد نہیں دیکھا جاتا, وہاں کسی کی سفارش نہیں سنی جاتی ہے, وہاں فیصلہ جو ہوتا ہے بے لاگ انصاف کے ساتھ, وہاں اپنا اور پرایا نہیں کوئی ہوتا ہے, سب ایک نظر سے ہوتے ہیں اس عہدے اور منصب میں. اگر حق کے ساتھ اس نے ادا کیا ہے اس کو, تو وہ شخص رسوائی اور ذلت سے بچ جائے گا. لیکن یہ دنیا ہے, دنیا کے جب جھمیلے آتے ہیں تو کسی کو بڑھانا ہے, کسی کو گھٹانا ہے, آدمی کر لیتا ہے, سوچتا نہیں ہے قیامت کے منظر کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اذا زویت الامانہ فانتظر الساعہ, جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا. فانتظر الساعہ, قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے امانتیں ضائع ہوں گی؟ کہا نااہلوں کو کوے موتی کھائیں اور ہنسا دانا چگ جائے, ایسا معاملہ ہوتا ہے. اذا اسند الامر الی من غیر اہلیہ, نااہلوں کو عہدہ دے دیا جائے, جس لائق نہیں تھا اس کو اس کے منزل پہ پہنچا دیا جائے, اس کے گلے میں, اس کے سر پر تاج رکھ دیا جائے عہدے اور منصب کا. تب کہا کہ فانتظر الساعہ, تو قیامت کا انتظار کرنا. میں بھی پڑھ رہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی, سیر و اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, غور کرنے کی بات ہے. شام میں تھے, گئے ہوئے ہیں, ایک آدمی سے انہوں نے قلم آریتن لیا تھا, آریتن مانگ کر کے.
کہ کچھ لکھنا تھا لے لیے اور بھول گئے اسے واپس کرنا. اپنے وطن مرو خراسان آ گئے. 1881 کلومیٹر بنتا ہے. میں نے سرچ کیا اس پر تو 1800 بلکہ کچھ اور بتایا 2100 کلو 1881 کلومیٹر. جب انہیں خیال آیا کہ یہ قلم میں نے عاریتاً لیا تھا تو میرے ساتھ چلی آئی. اللہ اکبر. امانت کی ادائیگی کا احساس. واپس گئے اور اس آدمی کو قلم واپس کر کے آیا. صحیح مسلم کی روایت. غزوہ خیبر کے موقع پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے. جب ایک آدمی کا نام لیا کہ یہ بھی شہید ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کلا انی رأیتہ فی النار. اللہ اکبر. کہا ہرگز نہیں کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. ایک چادر جو اس نے چرا لی تھی، چادر مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اس مال غنیمت میں سے صرف ایک چادر چرا لی تھی. چادر. اللہ اکبر. کہا عمر ابن خطاب جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو باہر کہ صرف جنت میں مومن ہی جائے گا اور مومن خیانت نہیں کرتا. یاد رکھ لو میرے دوستو، صرف جنت میں مومنوں کا داخلہ ہوگا، مومنوں کا داخلہ ہوگا. اس لیے اگر یہ 4 چیزیں کسی کے پاس ہیں، بلکہ ایک روایت اور بخاری ہی کی لمبی حدیث ہے، وہ بھی اللہ کے رسول نے کسی کو عامل بنا کے بھیجا تھا، گورنر بھیجا تھا زکوٰۃ محصل کے لیے. جب واپس آئے تو کہا یہ بیت المال کا ہے، یہ بیت المال کا، یہ میرا ہے، مجھے تحفے میں ملا ہے. یہ تحفے میں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے ہوتے تب دیکھتا کوئی لا کے تمہیں دے دیتا. یہ سارا مال بیت المال کا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطاب کیا. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ جس آدمی نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی کل قیامت کے دن اپنی گردن پہ لے کے آئے گا، اپنی گردن پہ لادے ہوئے ہوگا اس خیانت کو. کوئی اونٹ لا رہا ہوگا، اونٹ کی خیانت کی ہوگی، اونٹ آواز نکال رہا ہوگا. کوئی گائے لادے ہوئے ہوگا، وہ گائے میں آواز نکال رہی ہوگی. کوئی بکری لادے ہوگا اپنے کندھے پر، وہ بکری بھی ممیا رہی ہوگی، وہ بھی آواز دے رہی ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا لوگو میں نے تم سب کے پاس یہ بات پہنچا دی ہے. ابو حمید ساعدی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اتنا اوپر اٹھایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی میں نے دیکھ لی. تو امانت والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کامیاب لوگوں کا تذکرہ رب ذوالجلال نے سورہ مومنون میں کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں یعنی جو وعدہ کیا ہے اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. اگر امانت میں خیانت کسی چیز کی ہم نے کی تو یاد رکھ لو سوائے رسوائی کے قیامت کے دن کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو یہ 4 چیزیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں، وہ 4 چیزوں کی خوبیاں، وہ اچھائیاں، وہ صفتیں بار الہ تو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اگر ہم سے یہ خامیاں ہوئی ہوں، اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہے یہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر کسی کی خیانت آپ نے کی ہے کسی چیز کی، صرف شریعت ہی نہیں مجلس کی بات بھی خیانت ہے. اگر آپ نے کسی کو بتلا دیا، ترمذی کی روایت ہے کہ آدمی بات کرتا ہے آپ سے اور آدمی ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، ملتفت ہوتا ہے، کوئی سن تو نہیں رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ راز کی بات ہے. اسے کہنا نہیں ہے کسی کے پاس، یہ راز ہے. مشورہ کر رہا ہے آپ سے، مشورہ بھی امانت، صحیح مشورہ دیجیے، اچھا مشورہ دیجیے اسے، یہ بھی امانت ہے. تو اگر کہیں خیانت ہم سے ہوئی ہے جان بوجھ کر کے یا نادانستہ طور پر سہون بھول کر کے ہوئی ہے تو اس کی ادائیگی دنیا میں پہلے ہی کر دیں.
تاکہ قیامت کے دن ذلت سے رسوائی سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہم عمل کریں بار الہ نیک عمل جو ہو شریعت کے مطابق ہو، اور اسے تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و جل و اتم و اکبر۔